مجمع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے کہ ایک کثیر العیال عابد تھا جو کسی وجہ سے تنگ دستی میں گر گیا، پریشانی میں گر گیا، بیماری کی وجہ سے بستر علالت پہ پڑ گیا، گھر میں کچھ بھی پکانے کے لیے موجود نہیں، گھر میں اس کی بیوی بھوکی، فاقہ کشی شروع ہو گئی، بچے بھی بھوک کی وجہ سے بلکنے لگے، بیماری کی وجہ سے بستر پہ پڑا رہا، کوئی اس کے یہاں کمانے والا موجود نہیں تاکہ کوئی کر کے اس کے گھر کا چولہا جل جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج حال یہ ہے کہ آخر کثیر العیال عابد بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، ایک کثیر العیال عابد ہے جو کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کثیر بیماری کی وجہ سے وہ تنگ دستی میں گر گیا، پریشانیوں میں گر گیا۔ اللہ اللہ قربان جاؤ مسلمانوں، کہ پریشانی گھرتی ہے، جب مشکلات آتی ہے تو کسی کو بتا کر نہیں آتی، کسی سے کہہ کر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ آیا کہ اسی مشکلات میں جو کچھ گھر میں تھا رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سب ختم ہو گیا، اب گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تاکہ پکا کر کے وہ شکم شیر ہو جائیں یا ان کے بچے کو پیٹ بھر جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب بچوں کے بھوک نہ دیکھی گئی، باپ سے بچوں کا چہرہ نہ دیکھا گیا، ماں سے بچوں کا چہرہ نہ دیکھا گیا، اللہ اکبر، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب بلکتے ہوئے دیکھا تو اس کثیر العیال عابد نے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا، اے میری شریک حیات، جاؤ فلاں دکاندار کے پاس چلی جاؤ، جاؤ فلاں تاجر کے پاس چلی جاؤ، جاؤ فلاں کارخانے دار کے پاس چلی جاؤ اور اس سے یہ کچھ سوال کرنا تاکہ وہ اپنے مال میں سے کچھ مال کا حصہ ہمیں دے دے، کچھ مال ہمیں عطا کر دے، گھر کا پورا منظر بیان کر دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کثیر العیال عابد نے اپنی شریک حیات کو اجازت دی، وہ شریک حیات اجازت لے کر کے گھر سے نکلی ہے، بچوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور بچے اپنی والدہ سے کہتے ہیں، اے امی جان، یہ بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ کیا مارکیٹ جا رہی ہو؟ کیا بازار جا رہی ہو؟ امی جان نے کہا، ہاں ہاں بچوں، میں بازار جا رہی ہوں، میں مارکیٹ جا رہی ہوں۔ اللہ اللہ، بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، بچے سوچنے لگے، خیال کرنے لگے، ہماری ماں بازار جا رہی ہے، ہماری ماں مارکیٹ جا رہی ہے، اب کچھ کھانے کے لیے لائے گی، اب کچھ پینے کے لیے لائے گی، اب ہم شکم شیر ہوں گے، ہمارا پیٹ بھرے گا، ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا۔ یہ شریک حیات چلی ہے، یہ خاتون اپنے دروازے سے نکلی ہے، بچوں کے چہرے پہ خوشی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی کہ ماں بازار گئی ہے، ماں مارکیٹ گئی ہے، کچھ پکا کرنے کے لیے لے کر کے آئے گی، کچھ کھانے کے لیے ماں مارکیٹ سے لے کر کے آئے گی۔ اللہ اللہ، یہ خاتون نکلی، ایک دکاندار کی چوکھٹ پر پہنچی، ایک تاجر کی دروازے پہ پہنچی، ایک بیاپاری کے دروازے پر پہنچنے کے بعد اس تاجر سے سوال کیا، پورا ماجرا بیان کیا کہ میرا شوہر بیمار ہے، کسی وجہ سے ہمارے گھر میں پریشانی آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، فاقہ کشی شروع ہو گئی ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اللہ نے تجھے کارخانے دار بنایا ہے، اللہ نے تجھے تاجر بنایا ہے، اللہ نے تجھے بیاپاری بنایا ہے، اے تاجر، اپنے کچھ مال میں سے کچھ مال کا حصہ ہمیں عطا کر دے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل جائے اور ہمارے بچے بھی کچھ کھا لیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، جب یہ خاتون نے سوال کیا تو اس تاجر نے آخر خواہش کو ظاہر کیا اور کہا، اے خاتون، جتنا مال چاہے لے جانا، جتنی دولت چاہے لے جانا، جتنا انعام و اکرام چاہیے لے جانا، جتنا مال و زر چاہیے لے جانا، مگر پہلے میری خواہش کو پورا کر دے، پہلے میری تمنا کو پورا کر دے، پہلے میری التجا کو پورا کر دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج بھی ہمارے دروازوں پر جب کوئی خاتون دروازے پر بھیک مانگنے آتی ہے، کتنی جوان بیٹیاں ہمارے دروازوں پر بھیک مانگنے آتی ہیں، تو آج یہی حال ہے کہ ان خاتون کو بے نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، بد نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔
اللہ اللہ قربان جاؤ مسلمانوں، اگر کوئی تمہارے دروازے پر کوئی خاتون آ جائے نا تو آخرکار طریقہ یہ اپنا لو جو مصطفیٰ نے دیا ہے، طریقہ یہ اپناؤ کہ اس خاتون کو اپنے گھر میں بٹھا کے اور اس سے پوچھو، سوال کرو، اے خاتون یہ تو بتا کہ تو در در کیوں بھٹک رہی ہے، تو دروازے کیوں بھٹک رہی ہے، تو اسلام کی شہزادی ہے اور اسلام کے رشتے کی تو ہماری بہن ہے، بتا تو صحیح کون سی مشکلات نے تجھے گھر گھر بھٹکنے کو پریشان کر دیا ہے، کون سی مشکل نے تجھے در در چاہنے کے لیے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، اگر وہ خاتون پریشانی بتائے تو تجھے ہونا یہ چاہیے، اگر تجھ سے جتنا ہو سکے تو اپنے اندر گھر میں پردے کی حالت میں بٹھا کر کے جتنا تجھ سے امداد ہو سکے، جتنا تجھ سے مدد ہو سکے، جتنی تجھ سے اس کی ہیلپ ہو سکے تو اپنی اس کی مدد کر دینا، اس کی ہیلپ کر دینا، اس کی سہایتا کر دینا، جتنا مال دے سکتا ہے اس کو اتنا مال دے دینا، اور اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو اپنے عزیز کو خبر کرنا، اپنے دوست کو خبر کرنا اور ان سے مدد کی طلب مانگنا، ان سے اکٹھا کرنے کے بعد وہ تمام مال اس خاتون کو دے دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مگر کبھی بدنگاہوں سے مت دیکھا کرو، اس لیے کہ جب وہ دروازے پہ آئی ہے تو کوئی نہ کوئی مشکلات ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ در در بھٹک رہی ہے، دروازوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جب اس خاتون نے جا کر کے اس تاجر سے سوال کیا تو اس تاجر نے بھی اپنی منشا کو ظاہر کیا، اپنی خواہش کو ظاہر کیا اور کہا ہے خاتون تو جتنا مال چاہے لے جانا، جتنی دولت چاہے لے جانا، پہلے میری خواہش کو پورا کر دے، پہلے میری تمنا کو پورا کر دے، پہلے میری منشا کو پورا کر دے۔ جب اس تاجر نے جملے کہے تو خاتون نے جملہ سننے کے بعد ارشاد کرتی ہے، اے تاجر تجھے اللہ نے امیر بنایا ہے، تجھے اللہ نے بیاپاری بنایا ہے، اللہ نے تجھے تاجر بنایا ہے، اللہ نے تجھے کارخانے دار بنایا ہے، میں غربت میں زندگی گزار رہی ہوں، مگر اے تاجر سن، میں اسی دولت میں ٹھوکر مارتی ہوں کہ جس دولت کی بنیاد پر مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے، مجھے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے۔ اس لیے مسلمانوں، جب کوئی مسلمان زنا کے قریب جاتا ہے اور جب زنا کرتا ہے تو فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ زنا کرتے وقت اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں، سب سے بڑی دولت مسلمانوں کی ایمان ہے، اس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ وہ خاتون کہتی ہے، اے تاجر میں اپنی عصمت کا عزت کا سودا نہیں کر سکتی، میں اپنے ایمان کو چند سکوں کے لیے نہیں بیچ سکتی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، یہ تاجر کا جملے سننے کے بعد یہ خاتون واپس آ گئی، جیسی دروازے پہ بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری ماں مارکیٹ سے آتی ہوگی، ہماری ماں بازار سے آتی ہوگی، ہماری ماں بازار سے کچھ کھانے کے لیے لائے گی، بچے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنی ماں کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی ماں والدہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب بچوں نے اپنی ماں کو آتے دیکھا تو بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ ہماری ماں قریب آ رہی ہے، ہماری ماں بازار سے واپس آ رہی ہے، ماں ہماری کھانے کے لیے کچھ لائی ضرور ہوگی۔ اللہ اللہ مسلمانوں، جب وہ خاتون دروازے کے قریب آئی، بچوں کے قریب آئی تو بچوں نے کیا دیکھا کہ جس حالت میں ماں ادھر سے واپس گئی تھی، جیسے دونوں ہاتھ ادھر سے خالی تھے ویسے ہی دونوں ہاتھ ادھر سے بھی خالی ہیں، ماں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے سوال کرتے ہیں، امی جان ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تم بازار گئی تھی، تم مارکیٹ گئی تھی، کیا کچھ کھانے کے لیے نہیں لائی ہو کیا، کچھ پہننے کے لیے نہیں لائی ہو کیا، کچھ سادو سامان نہیں لائی ہو کیا؟ اللہ اللہ ماں کہا، بچوں نے ماں ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ کھانے نہ ملا تو ہم دنیا کو خیرآباد کہہ کے چلے جائیں گے، ہم دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری روح پرواز کر جائے گی۔ آدمی کہہ ہی دیتا ہے
ایسا لگ رہا ہے جیسے جان نکلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب بچوں نے اپنی ماں سے جملے کہے، اللہ اللہ ماں کی ممتا مچل گئی، اللہ اللہ ماں اندر گھر میں داخل ہوئی۔ شوہر نے شریک حیات کو قریب کیا، اے شریک حیات کیا ہوا، تاجر سے کچھ مال نہیں لائی ہو کیا؟ خاتون نے پورا ماجرا کہا کہ میں نے سوال کیا تھا، میں نے پورا ماجرا بیان کر دیا تھا، مگر وہ تاجر نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا تھا، اپنی تمنا کو ظاہر کیا تھا کہ میری خواہش کو پورا کر دے، جتنا مال چاہے لے جانا، جتنی دولت چاہے لے جانا۔ میں نے اپنی عزت کا سودا نہ کیا، میں نے اپنے ایمان کو نہ بیچا، میں واپس آ گئی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، باپ ہے کہ بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، ماں ہے کہ بچوں کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا۔ بھوک سے بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے بچے تڑپ رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنی ماں سے، والد سے، اے ماں اگر ہمیں کچھ کھانے نہ ملا تو دنیا کو خیرآباد کہہ کے چلے جائیں گے، دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اگلا دن پھر آیا، صبح نمودار ہوئی، پھر شوہر نے اپنی بیوی کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا، میں شریک حیات جاؤ آج پھر دوبارہ چلی جاؤ، ہو سکتا کہ آج اسے رحم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آج اسے رحم آ جائے اور اپنے مال میں سے کچھ مال کا حصہ ہمیں عطا کر دے، تمہیں دے دے، جاؤ چلی جاؤ۔ اللہ اللہ بھی خاتون پھر چلی ہے، دروازے سے نکلی، بچوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ماں آج پھر بازار جا رہی ہو تو خالی ہاتھ مت آنا، اس لیے کہ اگر آج ہمیں کھانے نہ ملا تو ہم دنیا کو خیرآباد کہہ کے چلے جائیں گے، ہم دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہم بھوک سے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں ماں، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر آج ہمیں کھانا نہ ملا تو ہم دنیا کو خیرآباد کہہ کے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ مسلمانوں، بچوں نے جملے کہے ماں سے، یہ خاتون نکلی، جا کر کے پھر اسی تاجر کے دروازے پہ پھر وہی سوال کیا، پورا ماجرا بیان کیا اور کہا، تاجر اپنے مال میں سے کچھ مال کا حصہ ہمیں دے دے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا جل جائے، ہمارے بچے شکم شیر ہو جائیں، ہمارے بچوں کی بھوک مٹ جائے۔ اللہ اللہ، تاجر نے پھر اپنی خواہش کو ظاہر کیا اور کہا، خاتون جتنا مال چاہے لے لینا، جتنی دولت چاہے لے جانا، مگر میری خواہش کو پورا کر دے، میری تمنا کو پورا کر دے۔ یہ خاتون نے دل میں سوچا، خیال کیا، چلو آخرکار میں اس کی خواہش کو پورا کر دیتی ہوں، آخرکار میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی، اللہ کی بارگاہ میں ساتھ میں توبہ کر لوں گی، مگر میرے بچوں کی جان تو بچ جائے گی، کم سے کم میرے بچوں کی جان تو بچے گی، میرے بچوں کی جان تو محفوظ رہے گی۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، جب یہ خاتون تیار ہو گئی کہ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں گی، توبہ کر لوں گی، اللہ اللہ قربان جاؤ، اب یہ خاتون ہے، یہ تیار ہو گئی، تاجر اس اندر کمرے میں لے گیا، تخلیہ میں لے گیا، لے جانے کے بعد اس خاتون کو لٹایا، جیسے ہی خاتون کو لٹایا تو اس خاتون کا بدن کانپ رہا تھا، وہ خاتون تھر تھرا رہی تھی، اس کا بدن لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب اس خاتون کا بدن کانپتے دیکھا، تھر تھراتے دیکھا، لرزہ بر اندام ہوتے دیکھا تو اس تاجر نے کہا، خاتون تو ڈرتی کیوں ہے؟ اے خاتون تیرا بدن کانپتا کیوں ہے؟ تو کیوں ڈر رہی ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں پورا کمرہ بند ہے، چاروں طرف سے بند ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے اور نہ کوئی یہاں دیکھ سکتا ہے۔ اے خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر یہ تو بتا۔ تو اس خاتون نے جواب دیا تھا، اے تاجر یہ تیری سوچ ہے، یہ پورا کمرہ بند ہے، یہ تیرا خیال ہے کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اے تاجر یہ تیری سوچ ہے، یہ تیرا خیال ہے، مگر سن یہ تیری سوچ تیرا خیال ہے، مگر میرا تصور یہ ہے کہ کوئی دنیا دار دیکھے نہ دیکھے، مگر جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ مسلمانوں، اس تاجر نے جیسے ہی اتنا سنا تو آخرکار اس کے بعد اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اس خاتون کو ٹچ کرنے کے لیے، اس خاتون کو چھونے کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے
جیسے اس خاتون کو ہاتھ ٹچ کرنے کے لیے اس تاجر نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ٹچ کیا، قسم خدا کی تب وہ تاجر کیا کہنا ہے، تاجر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے لیے بڑھایا تو میرا ہاتھ سن سا ہونے لگا، میرا ہاتھ بے جان ہونے لگا۔ اللہ اللہ، جب میں نے اپنے ہاتھ کو سن ہوتے دیکھا، میں نے اپنے ہاتھ کو بے جان ہوتے دیکھا، تب میں نے اس خاتون سے کہا تھا، اے خاتون یہ تو بتا کہ میرا ہاتھ بے جان کیوں ہو رہا ہے، میرا ہاتھ سن کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ، خاتون سمجھ گئی، اس لیے کہ وہ خاتون نیک پارسا تھی، وہ خاتون صبر و استقلال کی تجسمہ بی بی تھی، وہ کنیز فاطمہ بی بی تھی، وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا ہے تاجر اب بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، جو ہاتھ تیرا سن ہو رہا ہے، جو ہاتھ تیرا بے جان ہو رہا ہے، اللہ اس ہاتھ میں جان عطا کر دے گا، اللہ اس ہاتھ کو صحت یابی عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں، اس تاجر نے اسی وقت اس خاتون کو گواہ بنا کر کے ارشاد فرمایا تھا اور کہا تھا خاتون گواہ ہو جا، میں پروردگار کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کہ جس وقت اس تاجر نے اپنے اس گناہ سے توبہ کی تھی کہ جو ہاتھ میں جان ہو گیا تھا، اللہ نے اس ہاتھ میں جان عطا کر دی تھی، اللہ نے اس ہاتھ کو صحت یاب بنا دیا تھا۔